حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان کے بعد زمین کی سطح پر کوئی کافر باقی نہیں رہا تھا، لیکن برسوں گزرنے کے ساتھ ساتھ جب باپ دادا فوت ہو گئے اور نئی نسلیں آئیں تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی وصیتوں کو بھول گئے اور پھر سے بت پرستی، مورتیوں کی عبادت اور گمراہی کی طرف لوٹ گئے، اور زمین پھر سے تاریکی کی شکایت کرنے لگی۔ دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نے اپنے ان آباء و اجداد کے مجسمے بنائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے طوفان سے نجات دی تھی۔ انہوں نے یہ مجسمے صرف یادگار طور پر بنائے تھے اور شروع میں ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہا اور آخرکار ان کی اولاد دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین پر سب سے پہلے بت پرستی کرنے والے تھے، اور ان کا نام قوم عاد الجبارون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں دوبارہ ایمان اور توحید کی طرف لے جائیں اور شرک اور بت پرستی سے دور کریں۔ قوم عاد عرب تھے اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں جسمانی قوت اور قد کاٹ کے لحاظ سے سب سے عظیم تھے۔ وہ دیو قامت اور بہت طاقتور تھے اور اپنی قوت پر فخر کرتے تھے، لیکن اپنے طاقتور جسموں کے باوجود ان کے دماغ تاریک تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کچھ دیا تھا جو اس وقت دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا تھا، لیکن وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنے سے قاصر تھے، اور ان کی عقل کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے بت بنا کر انہیں اللہ تعالیٰ کی بجائے معبود بنا لیا اور زمین پر فساد مچایا۔ طاقتور نے کمزور کو ذلیل کیا اور بڑے نے چھوٹے پر ظلم کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم ہود نے اپنی نبی کی بات نہیں سنی اور تکبر میں کہا کہ ہم زمین پر سب سے طاقتور ہیں اور یہ بت ہی ہمیں قوت فراہم کرتے ہیں اور ہمیں رزق دیتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہنا شروع کیا کہ اے میری قوم، یہ پتھر جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، اور اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا اور زمین میں تمہیں قوت بخشی۔ اور ہود علیہ السلام نے انہیں آخرت اور قیامت کے دن کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب تمام معاملات دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور رب العالمین اپنے عادلانہ فیصلوں سے ان کا فیصلہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح ان سب باتوں کو جھٹلا دیا۔ قوم کے سردار برابر یہ سوال کرتے رہے کہ کیا یہ نبی ہماری طرح انسان نہیں، جو وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اور وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں، بلکہ شاید اپنی غربت کی وجہ سے وہ ہم سے بھی کم کھاتا ہے، تو پھر کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پہ ہے اور ہم باطل پر۔ ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ہوں، اور قوم کے کافروں نے ان سے کہا کہ اے ہود، ہمارے دیوتا تجھے بچا لیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کے لیے جو بھی کوشش کی وہ ناکام رہی۔ قوم عاد تکبر کرتے رہے اور ان کی دعوت کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ انہوں نے انہیں پاگل اور جھوٹا قرار دے دیا۔ ہود علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور ان کے احسانات اور آیات کی یاد دلاتے رہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم نوح کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور وہ ان کے ان اعمال پر انکار کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، کیونکہ وہ مشہور راستوں پر محض کھیل کود اور طاقت کے اظہار کے لیے عظیم عمارتیں بناتے تھے، اور وہ مضبوط محل بناتے تھے اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی امید کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود وہ کسی نصیحت اور عبرت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہٰذا وہ اب اس حق کو نہیں سن سکتے تھے اور نہ محسوس کر سکتے تھے جو ہود علیہ السلام کی طرف سے ان کی طرف آتا تھا۔ چونکہ ہود علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں تھا جو ان کی قوم دیکھ سکے، اس لیے انہوں نے اپنے نبی سے ایک مطالبہ کرنا چاہا جسے وہ سمجھتے تھے کہ
وہ انہیں ان کی دعوت اور ان کی بات سے عاجز کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے معجزہ لانے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ ان کی تصدیق کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہود، تو کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آیا، اور ہم تیری بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں۔ پھر انہوں نے اس پر پاگل پن اور جنون کا الزام لگایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے اور ان کے معبودوں سے اور ان کی باطل عبادت سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کی قوم کے کافروں پر عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور یا دیو قامت ہوں۔ ان لوگوں نے عذاب کی جلدی کی اور اپنے نبی سے کہا کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ لیا۔ جب انہوں نے عذاب کی جلدی کی تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک دی، اور خشک سالی زمین میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ قوم عاد نے جلدی سے ہود کے پاس جا کر اس خشک سالی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ان پر عذاب نازل کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں، ایمان نہ لائیں اور بت پرستی نہ چھوڑیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کفر، ضد اور سرکشی میں اور بھی بڑھ گئے۔ وہ سرکش، ظالم اور متکبر تھے، ان پر عذاب واجب ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہود علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اس کے بدلے میں میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد وہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر انہیں حق کے ساتھ چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں خشک پتوں کی طرح بنا دیا، تو ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کا انتظار کیا جو سچا وعدہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، زمین خشک ہونا شروع ہو گئی اور آسمان سے بارش نہیں ہوئی۔ سورج صحرا کی ریت کو آگ کی طرح تپا رہا تھا جو لوگوں کے سروں پر آگ کی طرح جم رہا تھا۔ ایک دن اچانک ایک عظیم بادل نے آسمان کو ڈھانپ لیا تو قوم ہود خوش ہو گئی اور اپنے گھروں سے خوشی سے نکلے۔ موسم اچانک شدید خشک سالی اور گرمی سے سخت سردی میں تبدیل ہو گیا۔ ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور ہر چیز کانپنے لگی۔ درخت اور پودے، مرد اور عورتیں، کھال اور ہڈیاں کانپنے لگیں۔ ہوائیں ہر رات چلتی رہیں اور ہر گھنٹے ان کی سردی بڑھتی رہی۔ قوم ہود بھاگنے اور خیموں میں چھپنے لگی تو ہوا نے خیمے اکھاڑ دیے۔ وہ چادروں کے نیچے چھپے تو ہوا کی شدت بڑھ گئی اور چادریں اڑ گئی۔ ہوا کپڑے بھی پھاڑ رہی تھی اور جلد کو چیر رہی تھی اور جسم میں گھس کر اسے تباہ کر رہی تھی۔ ہوا جس چیز کو چھوتی وہ اپنے رب کے حکم سے مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انہوں نے اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے بادل کو دیکھا تو کہا کہ یہ بادل ہم پہ بارش برسانے والا ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم نے جلدی کی تھی۔ یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس عورت نے یہ تباہی دیکھی تو وہ تباہی دیکھنے کے بعد زور سے چیخی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے آخر دیکھا کیا؟ اس عورت نے فرمایا کہ میں نے ایک ہوا دیکھی جس میں آگ کے شعلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کر رکھا۔ دنیا نے کبھی اس کی مثال نہیں دیکھی۔ پھر ہوا اپنے رب کے حکم سے رک گئی اور قوم ہود میں سے صرف وہی باقی رہا جو مردہ کھجور کی طرح باقی رہتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی جو بہت تھوڑے تھے۔ اس طرح کافر قوموں کے صفحات میں سے ایک صفحہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔